بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ونڈرز ورلڈ میں خوش آمدید۔ ناظرین، اسلامی تاریخ سانحات سے بھری پڑی ہے۔ اسلامی تاریخ میں پیش آنے والے بڑے سانحات میں سے ایک کرامتی فرقے کا مقدس شہر مکہ المکرمہ پر حملہ کرنا اور حاجیوں کو شہید کر کے دنیا کے سب سے مقدس پتھر حجر اسود کو خانہ کعبہ سے اکھاڑ کر اپنے ساتھ لے جانا ہے۔ یہ جنوری 930 عیسوی کی بات ہے جب مکہ مکرمہ میں ایسا واقعہ پیش آیا جس نے پوری مسلم دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ یہ وہ دور تھا جب خلافت عباسیہ اندرونی اختلافات کا شکار تھی۔ مکہ میں ایک گروہ داخل ہوا اور شدید قتل عام کے بعد حجر اسود کو اکھاڑ کر اپنے ساتھ لے گیا۔ یہ گروہ مکہ کیوں آیا اور حجر اسود کو کہاں لے گیا، یہ تمام تفصیلات ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ ناظرین، حجر اسود ایک سیاہ پتھر ہے جو خانہ کعبہ کے جنوب مشرقی کونے پر زمین سے 5 فٹ کی بلندی پر نصب ہے۔ اس پتھر سے جڑی تاریخ اسلام سے بھی قدیم ہے۔ تاریخ مکہ میں ابن عباس سے روایت ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا تو حجر اسود اور مقام ابراہیم کو بھی اتارا گیا تاکہ وہ ان سے مانوس رہیں۔ طوفان نوح کے وقت حجر اسود کو جبل ابو قبیس پر محفوظ کر لیا گیا، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ تعمیر کیا تو جبرائیل علیہ السلام نے حجر اسود کو لا کر اس جگہ نصب کر دیا۔ ناظرین، پیر 18 جنوری 930 عیسوی کی سپہر تھی جب وہ واقعہ پیش آیا جس کے بعد 22 سال تک حجر اسود خانہ کعبہ کی بجائے کسی اور مقام پر موجود رہا۔ کرامتی فرقہ اسماعیلی شیعوں کا ایک بھٹکا ہوا گروہ تھا جس نے 9ویں سے 11ویں صدی عیسوی کے دوران عراق، یمن، مصر، شام اور بحرین میں فساد برپا کیے رکھا۔ 930 عیسوی کے حج کے دوران بحرین کے کرامتی حکمران ابو طاہر سلیمان کی قیادت میں گھوڑوں پر سوار فوج حرم مکہ میں داخل ہوئی اور تقریباً 30,000 لوگوں کو شہید کر دیا گیا، جن میں سے 1700 افراد کی جان طواف کرتے ہوئے لی گئی۔ زمزم کے کنویں کو لاشوں سے بھر دیا گیا، خانہ کعبہ کے خزانے کو لوٹا گیا، پھر مقام ابراہیم کی طرف بڑھے۔ مقام ابراہیم کی تلاش میں ناکامی کے بعد آخر کار ابو طاہر نے حجر اسود خانہ کعبہ سے اکھڑوا کر بحرین روانہ کر دیا، اور وہاں اس نے اپنے دارالحکومت حجر میں دارالحجرہ نامی مسجد میں لگوا دیا۔ اسلامی انسائیکلوپیڈیا میں سید قاسم محمود لکھتے ہیں کہ ابو طاہر پر خبط سوار تھا کہ لوگ کعبہ کی بجائے دارالحجرہ کا حج کریں، لیکن اسے ناکامی ہوئی۔ حجر اسود 22 سال تک ابو طاہر کے قبضے میں رہا اور تقریباً 10 سال تک امن نہ ہونے کی وجہ سے حج موقوف رہا۔ سن 939 میں ابو طاہر کی اجازت اور فی حاجی 5 دینار محصول کی وصولی کی شرط پر حج دوبارہ شروع ہوا۔ 950 عیسوی میں عباسی خلیفہ مقتدر باللہ نے ابو طاہر سے معاہدہ کر کے 30,000 دینار کے عوض حجر اسود واپس حاصل کیا اور خانہ کعبہ میں واپس نصب کر دیا گیا۔ روایات میں آتا ہے کہ جب حجر اسود ابو طاہر نے مکہ المکرمہ سے بحرین روانہ کیا تو جس اونٹ پر لادا جاتا وہ کچھ فاصلے کے بعد مر جاتا، حتیٰ کہ 40 اونٹ راستے میں مر گئے۔ جبکہ جب حجر اسود کو واپسی کا سفر شروع کروایا گیا تو ایک کمزور اونٹنی نے تیز رفتاری کے ساتھ اسے مکہ المکرمہ پہنچا دیا۔ ناظرین، یہ تھا کرامتیوں کے ہاتھوں حجر اسود کی چوری کا واقعہ۔ اگر آپ مزید تاریخی اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ جلد ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔